آپ میں سے بہت سارے مسلم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اس روحانی نسخے کے بارے میں پتہ نہیں ہوگا۔ آج میں آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا روحانی نسخہ بتانے والی ہوں جس سے آپ کے مال کی حفاظت بھی ہوگی، آپ کی بیماریوں سے آپ کو نجات بھی ملے گی اور مصیبتوں سے بچنے کی امید بھی پیدا ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے مالوں کو زکوٰۃ کے ذریعے محفوظ بناؤ، اپنے بیماروں کا صدقے سے علاج کرو اور بلا اور مصیبت کی موجوں کا دعا اور اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی سے استقبال کرو۔ ابھی میں نے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنائی۔ آج دیکھتے ہیں کہ کون کون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری حدیث کو سن کر ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتا ہے۔ اگر یہ حدیث آپ کو پسند آئی ہو تو پلیز ہم کو چھوٹا سا سپورٹ کرو، اس چینل کو سبسکرائب کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سن کر ہی ہمارے چینل کو سبسکرائب کرو۔ یہ ہے کہ نہیں ایسا چینل ہے جس میں آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے بارے میں بتایا جائے گا اس چینل پر، تو پلیز جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے وہ اس چینل کو سبسکرائب کرو اور کمنٹ میں صلی اللہ علیہ وسلم ضرور لکھو۔ چلو آگے بڑھتے ہیں۔ زکوٰۃ، صدقہ اور دعا اپنی زندگی کا حصہ ہے۔ حصہ کیسے بنائیں؟ سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ زکوٰۃ ہے کیا۔ زکوٰۃ اسلام کے 5 بنیادی ارکانوں میں سے ایک ہے۔ یہ غریبوں کا حق ہے جو اللہ تعالیٰ نے مالدار لوگوں کے مال میں رکھا۔ اگر کسی مسلمان کے پاس اتنا مال، سونا، چاندی، نقد رقم یا تجارتی سامان موجود ہے جو نصاب تک پہنچ جائے اور اس پر ایک قمری سال گزر جائے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اگر کسی کے پاس ایک سال مکمل ہونے پر 4 لاکھ روپے ہیں تو اس کی زکوٰۃ ہوگی 10,000۔ عام طور پر کل زکوٰۃ کے قابل مال کا 2.5% حصہ دیا جاتا ہے۔ ہم لوگ سوچتے ہیں کہ زکوٰۃ دیں گے تو ہمارا مال کم ہو جائے گا، لیکن ظاہر میں ہمیں ایسا لگتا ہے لیکن اصل میں ایسا ہوتا نہیں ہے۔ زکوٰۃ کرنے سے اپنے مال میں اضافہ ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ مال کو کم نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس میں صدقہ کرنے سے اس مال میں برکت عطا فرماتا ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے مال سے صدقہ کرتے اور ان کے کاروبار میں ترقی ہوتی ہے، ان کا بزنس اچھا چلتا ہے اور بزنس میں نقصان سے بچ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے، برکت سے ہمارے مال کی حفاظت فرمائے۔ اکثر ہمارے گھر میں لوگ بیمار ہوتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ اپنے بیماروں کا صدقے سے علاج کرو۔ ہمیشہ ایک بات ذہن میں بٹھا لو، صدقہ شفا حاصل کرنے کا ایک سبب ہے، جبکہ شفا دلانا اللہ کے اختیار میں ہے۔ اگر ہمارے گھر میں کوئی بیمار ہے تو ہم ہے کہ نہیں اس کے ہاتھ سے کیا کریں، کسی پیاسے کو پانی پلائے، کسی بھوکے کو کھانا کھلائے، یا پھر مسجد کا تعمیری کام چالو ہے تو اس میں اپنا تھوڑا سا جتنا بھی اپنے سے ہو سکے اتنا پیسہ لگائیں، یا پھر کسی بیمار کے علاج کرانے میں اس کی مالی مدد کریں۔ یہ کرنے کے بعد ہے کہ نہیں اپن اللہ سے دعا کریں، اے اللہ ہمارا صدقہ قبول فرما اور ہمارے بیمار کو اپنے فضل سے شفا عطا فرما۔ اب ہم جانتے ہیں کہ بلا اور مصیبت کی موجوں کا دعا اور عاجزی سے کیسے استقبال کریں۔ ہم اپنی زندگی میں لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی انسان مصیبت سے خالی نہیں ہے۔ کبھی ہمارے گھروں میں کوئی بیماری کی تکلیف سے گزرتا ہے تو کبھی کوئی قرضے ہمارے سر پر چڑھے ہوتے ہیں، اور کبھی کبھی ہمارے کاروبار میں نقصان بھی ہو جاتا ہے، اور کبھی کبھی گھریلو پریشانیاں ہمارا پیچھا ہی نہیں چھوڑتی۔ ایسے حالات ہر انسان کی زندگی میں آتے ہیں اور ہم بہت ہی زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں اور ہمیں کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا۔ ایسے وقت میں صرف اور صرف ایک ہی کام کرنا ہے، اور وہ کام ہے اللہ کے سامنے جھک جانا، یعنی اللہ سے مدد مانگنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اور ہم لوگ ایسے وقت میں کسی عامل کے پاس جاتے اور سوچتے کہ ہمارے اوپر کسی نے جادو کر دیا۔ یہ بالکل غلط، یہ سوچ ہماری بالکل غلط ہے،
اللہ ہمیں خود کہتا ہے کہ مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ کوئی عامل کے پاس جانے سے اس کا حل نہیں نکلتا، صرف اور صرف یہ پریشانی اللہ کی طرف سے آئے والی رہتی، اور اللہ کے سامنے جھکنے سے ہی اس کا حل نکلتا۔ اور جب ہم اللہ کے سامنے جھکتے ہیں اور عاجزی اختیار کرتے ہیں، عاجزی کا مطلب یہ ہے کہ اپنے گناہوں کی معافی مانگنا اور اللہ پر مکمل بھروسہ رکھنا، تکبر چھوڑ دے، دل سے اللہ سے مدد مانگے اور صبر اختیار کریں۔ اگر آپ صاحب نصاب ہے تو ہر سال زکوٰۃ دیجیے، ہر زکوٰۃ صحیح حساب سے ادا کریں۔ اگر گھر میں بیمار ہے تو علاج کے ساتھ صدقہ کریں اور اللہ تعالیٰ سے شفا کی دعا کریں۔ اگر زندگی میں مشکلات آ جائے تو شکایت کرنے کے بجائے نماز، دعا، استغفار اور صبر کو اختیار کریں۔ یہ 3 اعمال انسان کے دل کو اللہ سے جوڑتے ہیں۔ آخر میں دعا ہے، اے اللہ ہمارے تمام بیماروں کو کامل شفا عطا فرما، ہماری پریشانیاں دور فرما اور ہمیں ہر حال میں اپنا شکر گزار بندہ بنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مبارک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ کیسے ہم صدقہ نکالیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز کمنٹ کیجئے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور چھوٹا سا ہمارے لیے سپورٹ کیجئے۔ اللہ حافظ۔